अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के बाद इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, आज भी वज़ीर इत्तलाआत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि जो मुज़ाहिरीन थे उनके पास जदीद असलाह जो था वो मौजूद था और गोलियां भी हुकूमत की जानिब से या सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से नहीं बल्कि मुज़ाहिरीन की तरफ से चलाई गई थी। अब इस हवाले से PTI का एक अपना अलग मौक़िफ़ है, लेकिन इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से जितनी तनकीद होती रही है, पीका एक्ट वो आया, उसके बाद भी जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं जर्नलिस्ट्स के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन अब अहम ख़बर यह है कि हुकूमत पीका एक्ट में तरामीम का बिल ला रही है और उस बिल का जो मुसवदा है वो भी तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट के तहत इदारों और या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ ख़बर देने वाले को 3 साल कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। और इसी के साथ साथ मुसवदे के तहत सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को अब सज़ा जो है वो हो सकेगी, जैसे मैंने बताया कि 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब ये होगा कैसे, इस हवाले से अगर मैं तफसीलात बताऊं तो फेक न्यूज़ का जो तयन है वो एक ट्रिब्यूनल करेगा, एक अथॉरिटी कायम की जाएगी और उसके नीचे एक ट्रिब्यूनल होगा जिसका सरबराह जो है वो हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जज के अहल शख्स जो होगा वो उस ट्रिब्यूनल का सरबराह होगा, जबकि एक सहाफ़ी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उस ट्रिब्यूनल का रुकन होगा। इसी के साथ साथ अथॉरिटी भी तश्कील दी जाएगी और अथॉरिटी का जो टेन्योर होगा, जो सरबराह होगा उसका टेन्योर होगा, वो उस हवाले से इस वक्त बातचीत जारी है। लेकिन ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि जो भी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी का सरबराह होगा उसको तोसी नहीं मिल सकेगी। तो अब आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो पीका एक्ट में मज़ीद तरामीम का बिल जो है वो लाने जा रही है। हम बात करेंगे, शोएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया सर, हम इस बिल पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा गया है कि जो शहरी थे वहाँ पर उनके पास असलहा था। अब PTI के आगे क्या स्ट्रेटजी है? आप कोई अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं या क्या हिकमत अमली है? देखें, वो ये एहसास नहीं है कि आपको इनको 5 दिन बाद 6 दिन बाद ये दिन याद आया, 26 को ये इन्होंने वाक़या किया, अब 6 दिन बाद इनको याद आया कि इन लोगों के पास असला था। सारा दिन वो 26 तारीख को अर्ली इन दी मॉर्निंग से लेकर रात तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया सभी के सामने वो रहे और वहाँ तो किसी ने उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना कोई इशू क्रिएट हुआ, ना किसी को ये पता चला, ना किसी को मसला बना। ये इस वक्त जो अपनी फस्तायत और यजीदियत और उसकी बदतरीन मिसालें कायम करने के बाद आज वो इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि वो उनको ये एहसास होने लग गया है कि लाशें भी गिरी हैं, फायरिंग भी हुई है और इन लोगों ने लोगों को निहत्ते मासूम शहरियों को मारा है और इनके पास ऑप्शंस कोई नहीं है कि उसको वो डिनाई कर सकें। अब वो डिनायल जो है वो इस सूरत में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने नहीं मारा, तो भाई फिर किसने मारा? जो मासूम निहत्ते शहरियों को जिस तरीके से गोलियों से भून डाला गया और जिस अंदाज से 33 फुट कंटेनर से एक शख्स को नीचे गिराया गया, वो क्या PTI के वर्कर से जो स्नाइपर्स ऊपर गाड़ियों के उसके ऊपर चढ़े हुए थे, उसके ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर, वो कौन थे? उसमें आप इंडिपेंडेंट पूरे मीडिया की बातें सुन लें, पूरा BBC को सुन लें, अल जजीरा को सुन लें, द गार्डियन को देख लें। ये जितनी सूरत हाल पैदा हुई उस दिन के बाद, अब हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर कोई इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि साहिबजादा हामिद साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में इज़्ज़त में देता भी हूँ तो बंदे को इज़्ज़त मिलनी भी चाहिए। ये तलखियाँ किसके दरमियान हुई हैं? अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान या फिर बुशरा साहिबा और जो अरकान हैं उनके दरमियान हुई है कोई तलखियाँ? नहीं, ऐसी कोई तलखियाँ नहीं है, ना ही उन्होंने रिज़ाइन अभी तक दिया है ऑफिशियली और ये कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारी उसके बाद कई दफ़ा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। हमारा बिल्कुल इख्तलाफ देखें, कोई इख्तलाफ राय होना किसी मौजू के ऊपर वो जमहूरियत का हुस्न हुआ करता है, लेकिन ये कहना कि हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया है और पार्टी टूट फूट का शिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह शुहदा की लाशें उठा करके तो पार्टी में निफाक पैदा नहीं होता बल्कि इत्तेफाक पैदा हुआ करता है। और आज पूरी कौम को गुस्सा भी है, गम भी है, जिस तरीके से इन लोगों ने गोलियां मारी हैं और ये बदमाशिया जिस तरीके से मुसल्लत हो चुका है इस मुल्क के ऊपर और जिस अंदाज से ये आगे बढ़ रहा है,
اور جس طرح اپنی فسطائیت کو قائم رکھنے کے لیے جمہوریت کو یہ دفن کر چکے ہیں، اور جس طرح آئین اور قانون کی پامالی صبح شام جاری ہے، اور اب آخری جو فورم انصاف کا دروازہ ہے اس کو بھی 26ویں ترمیم کے ذریعے بند کر دیا. اب عدالتوں کے پاس تو رہائی کچھ نہیں. تو اس طریقے سے نہ ملک ترقی کرتے ہیں، نہ قومیں ترقی کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لیکن ملکوں شعیب میں شاہین صاحب کبھی ابھی بھی انویسٹمنٹ آپ کے آیا پاس کرتی ہے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، عدالت کا فورم موجود ہے، انسانی حقوق کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی، ان کے خود صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ ریکوزیشن جمع کرائی جائے یا پھر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے انسانی حقوق کمیٹی کا؟ دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایسی پارلیمنٹ جو خود ہارے ہوئے لوگ ڈاکوؤں کی صورت میں وہاں مسلط کیے گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں ایک جعلی فارم 47 کرپٹ الیکشن کمیشن نے اور کرپٹ بیوروکریسی کی ملی بھگت سے اور قاضی فائزہ کی ملی بھگت سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط کیا ہے، وہ تو کٹ پتلی ہیں. ان کو تو ایک اشارہ کیا جاتا ہے وہ ناچنے لگ جاتے ہیں، ان کو اشارہ کیا جاتا ہے ناچنا بند کر دو وہ ناچنا بند کر دیتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے آج ترمیم پاس کر دو، ترمیم کر لیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے آج قانون بنا دو، وہ قانون بن جاتا ہے. ان کے پاس نہ اختیار ہے، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت باقی رہی ہے، اور وہ صرف کٹ پتلی کا رول ادا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک بلڈنگ پہ قابض ہو جائے جعلی فارم اٹھا کر کے ڈاکہ زنی کے ذریعے، تو کیا وہ ڈاکو جو ہے وہ ہاں، پارلیمنٹیرین کہلائے گا؟ کیا وہ حقیقی نمائندہ کہلائے گا لیکن عوام کا؟ لیکن عوام شعیب تو شاہین ان کو صاحب ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ نے سوشل ریجیکٹڈ میڈیا لوگوں کے پر ہاتھوں میں آپ نے ہاں، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ جی ہو گیا یا ویسے آپ نے ایک سوال تو ضرور سنا ہوگا کہ 24 نومبر کی فائنل کال کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سینٹ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز ہو گئے، دیگر اہم رہنما سیکٹری جو ہیں آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ نظر نہیں آئے. آپ نہیں سمجھتے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کو بھی سامنے آ کر یا پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لینا چاہیے، یا اس پر کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ اس تحریک میں کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں ہمارے درمیان پولیٹیکل کمیٹی میں یہ باتیں ساری ڈسکس ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، اور ہر کسی نے اپنی اپنی وضاحت پیش کی ہے. سیکرٹری جنرل صاحب وہاں سے قافلے کی صورت میں انہوں نے روانہ ہونا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پورا لاہور قلعہ بنا ہوا تھا. چیئرمین نے شام کو آنا تھا جس وقت یہ ساری فائرنگ اور بھگدڑ بچ گئی، کیونکہ یہ تو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہ ہمارے مظاہرے تھے. لیکن یہ کہنا کہ اگر ایک بندہ یا دو بندے نہیں آ سکے یا کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلے. لوگ نکلے ہیں، ورکرز آئے ہیں، اور ان کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ پرامن مارچ اور پرامن پروٹیسٹ. اور اس کے اوپر جس طریقے سے گولیاں برسائی گئیں، جس طریقے سے ان کو مارا گیا، جس طریقے سے چن چن کے ایک جدید ترین اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی گئی، یہ بدترین قسم کی کارروائی ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف. یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. جلیانوالہ باغ ہم دیکھ سکتے ہیں، یا آج کیا مقبوضہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، غزہ ہو یا لبنان ہو، اس کی بدترین مثالیں ان کے ساتھ ہم ڈی چوک کی بدترین مثال دے سکتے ہیں. جس طریقے سے فائرنگ ہوئی ہے، تمام آپ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا رپورٹرز موجود تھے، اور آپ کا انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا. ان سے پوچھ لیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن شعیب شاہین صاحب اب جو ہے مختلف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں حکومت شاید پی ٹی آئی پر پابندی کا پہلے تو اعلان کر چکی ہے، لیکن ابھی بھی جو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا. کل اگر حکومت کی اس طرف جاتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے معاملے پر، تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ ایسی حرکت کریں. ایسی حرکت کرنے کا مطلب ہے 85% 90% عوام کو آپ نے ایک سائڈ پہ پھینک دیا، اور آپ نے 1% یا 0.1% جو بدماشیہ ہے اس کو زور زبردستی اور اسلحے کے زور پہ مسلط کر دیا. پھر کیا ہوگا؟ موب جسٹس ٹھیک ہے. سسٹم لاگو ہوگا. پھر جس دن عوام کے ہاتھ میں بھی، پھر عوام کے پاس جب آپ نے اپرچونٹی نہیں رکھنی کہ وہ کس کو اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ دے، آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے جمہوریت کو، آئین اور قانون کو کھلونا بنا دینا ہے، انصاف کا نظام آپ نے دریا برد کر دینا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عوام مسئلہ اٹھائے گی. پھر جب عوام مسئلہ اٹھائے گی تو پھر چند افراد جو ہیں وہ پھر مقابلہ نہیں کر پائیں گے. پھر خانہ جنگی ہوگی، افراتفری اور مایوسی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر یہ ملک کو توڑنا ہی ہے، آج شیرانی صاحب نے میرا خیال کہا ہے کہ اگر آپ ملک توڑنے کے پہ اوپر مصر ہیں، تو ایسی حرکتیں کرنے، لوگوں کو مارنے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے، گھر تباہ کرنے کی بجائے
باعزت طریقے سے بھی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے اجلاس ہوئے اس میں بشرا صاحبہ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اب کیونکہ بڑی تنقید کی گئی کہ ان کو ڈی چوک پر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا حکومت کے خلاف پی ٹی آئی اب بھی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور دوسرا، بشرا صاحبہ اب لیڈ کریں گی کسی تحریک کو، احتجاج کو، یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی ہے. بشرا صاحبہ پہلے بھی وہ ایک نان پولیٹیکل خاتون تھیں، ابھی بھی ہیں. ہماری رائے پہلے دن سے یہی تھی کہ ان کو اس میں احتجاج میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ ایک کنسرن ہے اپنے شوہر کا متعلق، وہ شامل ہوئیں، لیکن وہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی ممبر نہیں ہے، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا اس حوالے سے کوئی فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے. لیکن جب اگلی کال آئے گی تو اس حوالے سے پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. تو شیف شاہین صاحب، اگلی کال خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوگی، یا پی ٹی آئی اگلی کال پر مشاورت شروع کر دی ہے پی ٹی آئی نے؟ جی خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی کوئی لاہ عمل بنے گا انشاءاللہ. اچھا، لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے، اس میں عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں جو ہیں وہ روپوش ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور کچھ لوگ ان کے بھی بھیجے گئے تھے اس احتجاج میں. تو مراد سعید واقعی سی ایم ہاؤس کے پی میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب؟ اس بے شرم آدمی پہ آپ یقین کرتے ہیں جو کچھ یہ بول رہا ہوتا ہے؟ اس کو تو نچوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جاؤ یہ بولاؤ، یہ بول دیتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹا بول دو، یہ الٹا بول دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مخصوص نشستیں دے دیں، اور جن طاقتوں نے اس کٹ پتلی کو نچانے کے لیے بھیجا تھا کہ کہیں مذاکرات، کیونکہ اے پی سی ہو رہی تھی، ہم نے کہا ہم اس پہ شرکت کریں گے، کوئی بات چیت کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے. 15 جولائی کو ماحول خراب کرنے کے لیے اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی، تو گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. اور یہ اتحادی جماعتوں کا بھی یہی فیصلہ ہے. تو شام کو اور اگلے دن سے پتہ چلا کہ نہ تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو پتہ ہے، نہ کیبنٹ کے کسی ممبر کو پتہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، نہ کسی ایم کیو ایم کو پتہ ہے. ان بے شرموں کو جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے ان کا حلوہ ہو یا کھانا ہو ان کا. ان بے شرموں کی کسی بات کا ہم جواب دینا. لیکن یہ جو آپ نے اے پی سی کا ذکر کیا شعیب شاہین صاحب، آپ نے اے پی سی کا ذکر کیا، اب گورنر خیبر پختونخوا نے 5 نومبر کو جو ہے وہ 5 دسمبر کو اے پی سی بلائی ہے. کیا اس میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی؟ اے پی سی کا حصہ بنیں گے؟ گورنر کے پی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو پریزیڈنٹ کے بارے میں تو کہتے تھے، پھر بھی پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. گورنر کے پی کے کی حیثیت ایک راہ چلتے کسی بندے کی بھی حیثیت نہیں ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس کو جو چیف منسٹر لکھ کے بھیجے گا وہ صرف ایک ڈاک خانہ ہے، وہ سائن کرنے کا پابند ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہارا ہوا بندہ ہے وہ وہاں سے. 5000 جس نے ووٹ نہیں لیے وہاں پیپلز پارٹی کی کوئی. آپ شرکت نہیں کریں گے؟ آپ شرکت نہیں کریں گے اے پی سی میں؟ دیکھیں یہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کبھی کوئی ریزنیبل شخص یا ریزنیبل کوئی سر، ان کی قانونی آئینی حیثیت ہے سر، وہ وفاق کے نمائندے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں صوبے میں. وفاق کا نمائندہ تو ایک جو ایک اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی آپ وفاق کا نمائندہ سمجھ لیں. اس کی حیثیت کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اے پی سی بلا لیں؟ اے پی سی بلانے کا اختیار کسی پارٹی کو ہوگا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہوگا، اس کے چیئرمین کو ہوگا، اس کے لیڈرشپ کو ہوگا، نہ کہ کسی نمائندے کو اٹھا کر کے کہہ دیں کہ جی وہ اے پی سی بلا لیں. اس کی کیا حیثیت ہے اور کے پی میں اس کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، شعیب شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سینئر قانوندان اور سینئر سیاستدان ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، سر آپ نے وقت نکالا. سر، اس وقت جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس کے بعد مختلف بیانات، الزامات، دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ کے نزدیک آگے کیسے بڑھا جائے؟ کیا راستہ ہے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ طاقت کے ذریعے یا پھر بات چیت کے ذریعے، لیکن اب ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ لانا ہوگا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیاست کے ذریعے استحکام آ سکتا ہے، اور بلاول نے یہ صحیح اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ وہ اس کے سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی
آئے گا استحکام یا سیاست سے ہی کام بنانا چاہیے, چلانا چاہیے, کیونکہ طاقت تو پھر آگے سے رد عمل بھی ہو جاتا ہے نا, اور رد عمل بڑھتا جاتا ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, نیوٹن نے کہا. تو رد جو ہے اگر آپ طاقت استعمال کریں گے تو وہ بھی طاقت ہے, وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی, اور وہ ریاست کے مخالف ہوگی وہ طاقت. یہ سوچا تو نہیں جا سکتا کہ جمود ہوگا. جو مخالفین ہیں ہمارے, انہوں نے جمود ہوگا, اور وہ ان میں کوئی ان کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اعتزاز احسن صاحب, جو ڈی چوک پر جو کچھ ہوا وہ آپ نے چیزیں دیکھی بھی ہوں گی, آپ کے علم میں بھی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں آپ کی حکومت کے دوران بھی احتجاج ہوئے تھے, دھرنے ہوئے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا وہ بہتر تھا, یا اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, جو اس میں تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ باوجود سب کے یہ بیانیہ جو ہے, جو موقف ہے حکومت کا, اس کو عوام مان نہیں رہی کہ جی کوئی گولی نہیں چلی اور کوئی کچھ نہیں ہوا, اور وطاء اللہ تعالی اور نگران جو اس میں محسن نقوی صاحب بھی یہ بتا رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی کچھ نہیں, جبکہ یہ عطا اللہ تعالی یہ خود پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ان کو اب بھرنا چاہیے, ورنہ یہاں گولی چلے گی تو 5 منٹ میں گولی کی بوچھار ہوگی, تو 5 منٹ میں سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں 5 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. پھر انہوں نے بتیاں بجھا دی ساری بند کر, اور انہوں نے گولی چلائی ہے. یہ تو مانتے ہیں, تو ماننا پڑتا ہے. تو صاحب جس طرح ہینڈل کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اتحادی جماعت ہے سر موجودہ حکومت کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو یا اتحادی جماعتیں ہوں, ان کو کوئی سیاسی طور پر نقصان ہوگا جس طرح اس احتجاج کو ہینڈل کیا گیا؟ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بڑی ریزرویشن ہے. آپ دیکھیں نا, اگر بیانیہ تحریک انصاف کا لیا جائے اور وہ ان کی ٹائم لائن دی جائے, تو وہ ان کی ٹائم لائن کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں کچھ صحافی, موقع صحافی بھی, جن میں یہ وطی اللہ جان جو ہے وہ سب سے, اور ان کو اٹھایا ہی گیا, پکڑا ہی گیا اس لیے کہ وہ اسٹوری انہوں نے وہ سمز میں اور پالی کلینک میں جا کے لاشوں کا پتہ کیا, تو لاشیں اٹھائی نہیں تھی. یہ کہتے ہیں گولی نہیں چل رہی ہماری طرف. پھر اندھیرا, لائٹیں آؤٹ کیوں, لائٹس آؤٹ کیوں کریں. حامد میر صاحب کہہ رہے تھے, ان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنی لائٹس آؤٹ کرو, اور ان کو پھر بعد بلاخر کرنا پڑے. لیکن سر آپ اعتزاز احسن صاحب, سر آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ ان تمام چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. جو کچھ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب کے جیل میں ہونے کے بعد باہر جو لیڈرشپ موجود ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. کسی کے بارے میں بھی یہ سوچنا لگا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنا ہوا ہے اور اپنی جماعت کے خلاف, ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کو آپ دیکھیں لاہور میں, اب یہ ڈی چوک کا واقعہ ہے, لاہور میں ہمیں اس کا بند کر دیا گیا تھا کہ آئی کوڈ ناٹ موو 1 kilometer away from my home. 2 دن وہ ہر طرف سے, اور یہ لاہور میں ایک ڈیفینس کی طرف علاقہ ہے, اور اس میں اگر 1 kilometer آئیدر اینی وے آپ نہیں چل سکتے, تو 1 kilometer اسکوائر میں آبادی تو کوئی ہوگی 2-4 لاکھ ہوگی, 2-3 لاکھ ہوگی.
اب وہ آبادی بھی آپ نے محصور کر دی، نظر بند ایک بندے کو کرنے کی خاطر آپ نے ساری قوم کو، ساری ملک کو نظر بند کر دیا، رستے کاٹ لیے، پل توڑے، کہیں پتہ نہیں کتنا نقصان گورنمنٹ نے اب تک جیتا دالستہ طور پہ کیا ہے، اور اس کی بڑی شرمناک میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کلیم کرنا چاہیے. یہ جو لاشوں کی بھی بات ہے، جو تھیری کاؤنٹر تھیری ہے، کاؤنٹر تھیری تو اور لوگ اس پہ یقین رکھ رہے ہیں، لوگ اداکار اور زخمی کی بات نہیں مان رہے. لیکن سر اعتزاز احسن صاحب، اب جتنی چیزیں چلیں آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے، معیشت کے حوالے سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گئی، پی آئی اے پر پابندی تھی یورپ کے حوالے سے وہ اٹھ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں، اور حکومت جیسے ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یا کوئی چیلنج ابھی بھی دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ نہیں، یہ دو معاملات جو ہے نا، 9 مئی جی اور یہ جو 26 نومبر، یہ ایسے معاملات ہیں جو حکومت کو پریشان کرتے رہے، اور کیونکہ یہ ان میں اصل سچ جو ہے وہ نہیں بتا رہا جی، وہ سامنے آتا ہے جب آئی جی کی پروب ہوگی، تو کسی وقت بھی یہاں پاکستان میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اب ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کوئی نہیں کرتی. صحیح. You can predict nothing but the past. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 9 مئی اور 26 نومبر تو حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بھی جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہے؟ 9 مئی اور 26 نومبر کے اثر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں دونوں ایونٹس. نہیں، پی ٹی آئی کے خلاف جو حکومت نے بیانیہ بنایا ہوا ہے جی، اس میں تو خلاف وہ ہے، لیکن جب سوال کیے جائیں گے، جب کسی عدالت میں یہ گیا اور عدالت میں جائے گا، عدالت میں فوجی عدالت میں گیا تو یہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. وہاں جب جائیں گے تو پبلک کے سامنے بات آئی کہ آئی جی صاحب کس طرح کیا بتائیں گے کہ 18 جگہ ان کے صوبے میں یہ حملے ہوئے، 18 ایف آئی آر ہوئے، 18 ایف آئی آر میں سے ایک میں شاید جی، پر تو دوسرے کسی میں کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ کسی ملزم کے پاس نہیں پایا گیا، نامعلوم ملزم ہوتے اس میں بیس یا سینکڑوں نامعلوم کر کے اور ان کو اٹھاتے جاتے ہیں کہ وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں. نہیں، لیکن اب اعتزاز احسن صاحب، سر اب پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی عطا تارڑ صاحب کی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی. اب اس ایونٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر جو اجلاس ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی جو ہے اس پر غور کر رہی ہے حکومت. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہوگا اور کسی سیاسی جماعت پر ماضی کی طرح کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ پابندی لگانے سے فرق کیا پڑے گا؟ نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہ پورے ملک کی پارٹی، اچھی بڑی اسٹرانگ پارٹی، اور اس کو بین کر دیا ہماری حکومت نے 1975 میں. اس نے نام بدلا اپنا، اور عوامی نیشنل پارٹی یہ جو اے این پی ہے یہ آ گئی، اور اس میں بڑا مطلب ہے ابھی بھی موجود ہے. بالکل، کئی دہائیاں اس میں بڑی. لیکن سر اب ایک آخری سوال سر یہ بتائیں اعتزاز احسن صاحب کہ
सिमट के एक सूबे की शुरुआत हो गई है ज्यादातर, और अभी भी बड़ी शानदार, बड़ी फाल पार्टी, बड़ी लोगों के लिए दिलफ्रेब पार्टी है। ठीक है, लेकिन अब पीटीआई पर पाबंदी के अलावा एक ऑप्शन दूसरा है जो जिस पर हुकूमत कह रही है कि वो संजीदगी से गौर कर रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल है। माजी में जैसे आपने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात की कि माजी में नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, ऐसे ही आपकी हुकूमत में एक मरतबा बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नर रूल लगा था। इतज़ार साहब, आप समझते हैं कि अब भी वहां पर कुंडी साहब मौजूद हैं, कोई हुकूमत इस तरफ जा सकती है या जाना चाहिए? नहीं, जा सकती तो शायद है, अच्छा, लेकिन जाना चाहिए नहीं, क्योंकि इसका भी मिसालें हमारे पास जो है गवर्नर राज की। गवर्नर राज रिसेंटली लगा था जब सलमान साहब गवर्नर थे पंजाब के 2007 में, और वो उसका असर नहीं या किसी, और गवर्नर राज से तो ये अली अमीन गन्नापुर के तो बड़े वो तो अगर उससे तो सारी जिम्मेदारी गवर्नेंस की चली जाएगी। वो तो आराम से घर भी बैठे या इसको मुकदमा चला के जेल में भी डाल दें, वो सुकून से बैठेगा जहाँ बैठे, तो कोई चलें, ठीक है। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका सर। नाज़रीन, एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एमल वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, एमल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। एमल साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी उसके बाद जितनी चीज़ें आई हैं वो आपके सामने हैं। अब मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं, दावे इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो भी आपके सामने है। आपके नज़दीक अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या होना चाहिए अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो अभी तो 12 साल ही मैं कहूँगा, 12 साल जो ये पीटीआई का दौर है, ये एक बुनियादी तौर पे पुख्तनख्वा की तारीख का काला तरीन है। अभी तो आज के हालात में तो देखिए सबकी नजर इसकी तरफ है, लेकिन पहले भी इनकी हुकूमतें जो पिछले 10 साल आई है उन्होंने यही हरकतें की हैं। परवेज खटक आके 5 साल परवेज खटक ने यही चढ़ाइयाँ की है, यही इस्लामाबाद में हमले, तख्त लाहौर तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई। फिर तो चले इमरान खुद वजीर आजम आ गया, लेकिन जब इमरान वजीर आजम आया तब भी पुख्तूनख्वा और पुख्तूनख्वा का कोई फरसाने हाल नहीं, कोई उनके लिए कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी जो देखे अभी तो फिर ये 8-10 कदम आगे चले गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सलामती के लिए, निजाम को आगे बढ़ने के लिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि ये गंद है, इस गंद का खात्मा हमें करना होगा। ये इसका खात्मा नहीं होगा तो ये तो देखिए इस मुल्क के लिए नहीं सोचते, निजाम के लिए नहीं सोचते, उनकी तो बस अपनी सोच है। अगर उसमें ना है तो फिर वो मुल्क के भी खिलाफ है, निजाम के भी, सब कुछ के खिलाफ है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि ये कठिन फैसला होना चाहिए कि गंद का खात्मा होना चाहिए। तो खात्मा मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए? ये मेरे ख्याल में उस तरह फिर 100 कदम और भी लेने चाहिए कि इस तरफ पाबंदी सिर्फ हल नहीं है जी। सर वो 100 कदम कौन से होंगे? तो आईन और कानून के मुताबिक इन सब के साथ किया जाए जो हो सकता है, और इन्होंने जो भी गैर आईनी गैर कानूनी काम किए हैं उनके खिलाफ बहुत रास्ते है। अगर कोई इरादा करे कि इनके खिलाफ करना है तो बहुत रास्ते। नहीं, लेकिन एमल साहब माजी में भी सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियां लगी हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अब अगर पीटीआई पर भी पाबंदी लग जाती है तो किसी और नाम से कोई पार्टी बन जाएगी तो ये आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ ना, इसलिए तो मैंने कहा कि सिर्फ पाबंदी नहीं, उससे आगे और भी। हाँ। लेकिन सियासी जमातों पे पाबंदी की मैं मुखालिफत हूँ और करता रहूंगा। हमारी पार्टी पे 2 दफा, एक दफा बादशाह खान बाबा के दौर में 1947-48 में एक बैन लगा था, फिर वली खान बाबा के दौर में बैन लगे। तो ये बैन तो मतलब बैन फिर सियासी पार्टियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसकी मैं कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं ना कि एक तशद्दुद वाला ग्रुप या एक ऐसा नासर जो
नजरियाती दहशतगर्द हो और वो सियासत की आड़ में आके फिर सियासत के जामे पहन के उसको फिर वो कहे कि नहीं हमें इम्यूनिटी हासिल है, तो उसको भी हमें देखना होगा। पीटीआई मैं नहीं समझता कि कोई जमहूरी या सियासी रह चुकी है। ये जो अब है ये ना जमहूरी है ना सियासी है, अब सब कुछ सबके सामने है, लिहाजा इसका खात्मा होना चाहिए। खात्मा होना चाहिए। लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद 65 से 70% इम्कानात हैं कि गवर्नर रूल लगाया जाए। अब अगर हुकूमत इस तरफ जाती है अमल साहब, तो आप लोग हिमायत करेंगे गवर्नर रूल की? जी देखिए, मैंने तो बहुत खुला कहा कि गवर्नर रूल जो है वो इस मसले का, अगर आपको पुख्तूनख्वा के मसले का हल चाहिए, मैं तो पहले दिन से चीख रहा हूँ पुख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं वो तांदली शुदा है, उन पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, महीने के अंदर अंदर ये सारे घर में बैठेंगे, तो वो गवर्नर रूल लगाएंगे, उसको फिर मौका देंगे, वो फिर चलाइया करेंगे। मेरे ख्याल में गवर्नर रूल मसले का हल नहीं। लेकिन सर अब इंतखाबात के हवाले से जो सवालात आपके हैं, चलें पीटीआई के ऊपर तनकीद आपकी बतौर अपोजिशन अगर हम कहें, अपोनेंट कहें पीटीआई के, तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन आपने एक दरख्वास्त भी तो दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं चाहते कि उसकी तहकीकात हो, या जो मुज़ाकरात के हवाले से या अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो आपकी दरख्वास्त थी, वो भी तो एक बड़ा मसला है। आज कुरम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बिल्कुल नादिर भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पुख्तूनख्वा के मखसूस हालात को देखते हुए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का किरदार फिर एक जैसा ही है, उधर इतनी दिलचस्पी नहीं, इंटरेस्ट नहीं। और ये मैं साफ कहूंगा वज़ीर आज़म साहब को, हुकूमत को बार बार मैं कह चुका हूँ कि ये जो जिस तरह आपने कहा कि मैंने दरखास्तें भी दी है कि जो पुख्तूनख्वा के जो हालात है इन पे कोई जॉइंट सिटिंग बुलाए या जो इन्होंने रिकंसिलिएशन किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखें, आपको पता है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत कितनी इख्तियारमंद है और कितनी नहीं है। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है अमल साहब? नादिर भाई, आप कभी कभी लतीफे सुनाते हैं ना। नहीं सर, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ। तो अभी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा है, तो अब लेकिन अमल साहब अभी आपने देखा कि बीच में जब 24 नवंबर की कॉल थी तो उसके दौरान ये पीटीआई खुद कह रही है कि हमें जेट जो है वो फराहम किया गया, बैरिस्टर सैफ साहब केपी से आए, अडियाला में मुलाकात की। ये सारी मुलाकातें, आप फेडरल में आप ऐवान बाला के रुकन भी हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं, ये सहूलतें अगर कहें तो पीटीआई को फिर कौन फराहम कर रहा है? देखिए, हमारे जो इदारे हैं ना नादिर भाई जी, इनकी आदतें हो गई हैं गुड और बैड। आप देखें, ये तालिबान में भी गुड तालिब बैड तालिब। गुड वो है जो इनके साथ ठीक है, बैड वो है जो इनके साथ ठीक है। गुड वो है जो इनके मंसूबे पे चलते हैं, बैड वो है जो इनके खिलाफ मंसूबे। तो इन्होंने अब पीटीआई में भी इस तरह गुड और बैड का तनासब किया है। पीटीआई में गुड इनके लिए जैसे बैरिस्टर सैफ का नाम आप अली अमीन गंडापुर को देख ले, उमर अयूब को देख ले, शिबली फराज को देख ले, ये रियासत के लिए गुड पीटीआई है। और फिर जो इमरान के साथ खड़े हैं तो वो बैड पीटीआई है। लिहाजा ये सहूलतें कौन दे? मैं तो नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे। मैं अभी भी कहता हूँ नादिर भाई, ये जो 24 को है ये भी प्लान के तहत ही हुआ है। नहीं तो अगर मैं अवामी नेशनल पार्टी ऐलान कर दूं कि मैं एक जुलूस लेके डी चौक आऊंगा, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे नहीं जाने देंगे। हमें रास्ते में या रोक देंगे या मार देंगे। ये रियासत में जो किरदार तारीख की अदा की है वो हमें पता है, लेकिन पीटीआई फिर भी एक मिली भगत के साथ चल रही है। नहीं तो आप समझते हैं कि जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी उसमें पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? ना होती तो एस्केप रूट कैसे मिल गया? अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो गुड पीटीआई है वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है या उनको सहूलतें फराहम की जा रही हैं एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स? बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर वो तो हुकूमत के खिलाफ निकले थे डी चौक पर। तो क्या किया? हुकूमत को लेके चले गए। ड्रामा करना था, कर लिया। हाँ, लेकिन अब अभी भी आपने अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो, अमल साहब वो कह रहे हैं कि डी चौक पर जो कारकुन आए थे वो एक जत्था था, वो मुहज़्ज़ब शहरी नहीं थे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जो हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है मुसलसल?
دیکھیں صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ قوم کے سامنے پیش کر دیں نا. یہ جو حکومت جو باتیں کر رہی ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے وہاں سے بھلے حکومت کے زور پہ لا رہے ہیں, پیسوں کے زور پہ لا رہے ہیں, کسی لالچ میں لا رہے ہیں, لیکن اپنے بندوں کو نہیں لا رہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دہشت گرد ہے, انتشاری ہے, تو دے ہیو ٹو پروو اٹ نا. ایسے تو نہیں ہے کہ صرف بیان بازی میں چلتا. ہاں صحیح. لیکن اب آپ کرم کی صورتحال ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں آپ کی گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. احمد صاحب, کرم کی صورتحال پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں جو ہے وہ سامنے آئیں گی, کوئی مذاکرات ہو؟ آج بھی دیکھیں کرم گورنر صاحب گئے ہیں, ہمارے صوبائی صدر میں افتخار حسین بھی ساتھ گئے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو غیر سنجیدہ حکومت پختونخوا میں بیٹھی ہوئی ہے, جنہوں نے اس آگ کے دوران اعلان کر لیا کہ ہم نے کمپرومائز کرا لیا اور اسلام آباد کی طرف بھاگ آئے, اور پیچھے راکٹ لانچر فائر ہو رہے تھے ایک دوسرے سے, گاؤں گاؤں میں آگ لگی ہوئی. یہ رویے میں تو بہت مشکل ہے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو گورنر صاحب نے ایک APC بھی بلائی ہے, تو ہم تو ہر فورم پہ بیٹھ کے کوشش بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. لیکن ناظر بھائی, میں ایک بات آپ کی وساطت سے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالات ابھی ایوالو ہو رہے ہیں پختونخوا میں, جو حالات ابھرنے جا رہے ہیں, لوگ پرانے حالاتوں کو بھول جائیں گے. اچھا. اور یہ حالات, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اباسین ہے اس دریا میں, پھر وہ طاقت نہیں کہ اس آگ کو اس طرف روکے. یہ آگ بھڑکے گی اور یہ پھر پورے پاکستان کو لپیٹ ملے گی. لہذا میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, دفاعی ادارے, انٹیلیجنس ادارے, ان سب سے منتیں کرتا ہوں کہ خدا را ان حالات پہ قابو ڈالے. یہ جو جنگی نظام ہے اس سے پیچھے ہو کے عوام کو امن کی زندگی کا موقع دے گی. اچھا نہیں سر, پہلے جن علاقوں کا نام لیا جا رہا تھا, جیسے ڈی آئی خان کا لیا جا رہا تھا, لکی مروت کا لیا جا رہا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہی علاقے سینسٹیو ہیں یا یہ معاملہ کوئی آگے بڑھا ہے ابھی؟ جی پھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈی آئی خان بالکل ساؤتھ میں ہے, اور یہ تو اب اورنگزے تک پہنچ گئے نا جی. دیکھیں وزیرستان آپ کے پکڑے گئے ہیں, ڈی آئی خان, لکی مروت, ٹانک, یہ تو بس اب بنو رہ گیا ہے, کوہاٹ رہ گیا, اور پھر پشاور ہے. اور پھر پشاور سے تو مطلب کہ آپ دیکھیں نا, خود ہوشیار لوگ ہیں, پشاور سے نوشہرہ, نوشہرہ کے بعد اٹک. تو یہ کیا ہوگا؟ لیکن سر ابھی ہم نے خبریں بھی پڑھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اسلام آباد میں مظاہرین سے نمٹنے یا آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے جو الگ فورس ہے وہ بنانے کی پر بات ہو رہی ہے, یا انہوں نے منظوری دی. اس طرح کی خبریں جو وہ سامنے آ رہی تھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ فورس جو ہے وہ KP کے لیے بننی چاہیے, کرم کے لیے بننی چاہیے, جس سڑک پر فائرنگ ہوئی تو کم سے کم اس کو محفوظ کرنے کے لیے بننی چاہیے؟ سر فورس نہیں, ایک نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں بنا ہے, جس پلان کو بھی اب 10 سال ہونے والے ہیں, جو دہشت گردی کی کمر توڑنے کا پلان تھا, جو پاکستان میں دہشت گردانہ آمرانہ نظام کے خاتمے کا پلان تھا, اس پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں دہشت گردوں کو کھلا راستہ دیا جاتا ہے؟ اچھا, کیوں سہولت کار اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ نادر بھائی کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا؟ سہولت کار اسلام آباد میں رہتے ہیں سر, باقی ملک میں تو رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے. اچھا. اور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی. پارلیمان میں سہولت کار ہے, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. یہ پارلیمان میں سہولت کار کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے نظریاتی سہولت کار بیٹھے ہوئے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے کیا بھول گئے؟ صحیح. سر ایک آخری سوال ایمل صاحب, ایک مختصر یہ بتائیے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل لانا چاہ رہی ہے, اور جو ڈرافٹ ہے وہ بھی تیار کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر منہ بند کرا لو, اس کے بغیر کوئی کام. ANP سپورٹ کرے گی سر اس بل کو؟ بالکل بھی نہیں جی. ہم آواز کے حق میں ہے جی, ہم تنقید کے حق میں ہیں, ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے شہادتیں دی ہیں. لہذا میڈیا پہ پابندی کے یا کوئی قابو لانے کے کسی بھی ایکٹ کو ہم سپورٹ نہیں.
चलें, ठीक है। अहमल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अहमल वली खान साहब को आपने सुनी। अब ये तमाम चीज़ें कि हुकूमत एक तरफ जो दावे कर रही है, जैसे अहमल साहब ने भी कहा कि फिर हुकूमत वो तमाम सबूत जो है वो शवाहिद सामने लाए जो दावे किए जा रहे हैं। अब देखें कि आने वाले दिनों में इन इशूज़ पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।